فلسطین اور اسرائیل کا تنازع۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے بارے میں بتاؤں گا۔ فلسطین و اسرائیل کے درمیان تنازع نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ 100 سال سے زیادہ پرانا تنازع ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس وقت یہاں پر عرب اکثریت میں تھے اور یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں برادریوں میں تنازع اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کریں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران عربوں اور یہودیوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے بکثرت مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سن 1948 میں برطانوی حکمراں یہ مسئلہ حل کیے بنا ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو انکبا یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو حصہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر فریق نے اپنے مخالف پر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئیں، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں، ان کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں میں لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اس کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ علاقہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں کئی لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ
غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل کے خلاف کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کے مشکلات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچاتے ہیں۔ ایسے متعدد معاملات میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکیں گے؟ انہی سوالات کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔